السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں داستان حیات بائی زہرا بنت خالد پارٹ 2۔ بہت ہی پیارا ناول ہے۔ اور ہاں، سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا فرسٹ پارٹ میں بھول گئی تھی، وہ یہ کہ ان رائٹر زہرا بنت خالد کا ان کا اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، تو آپ ان کے اکاؤنٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری پیاری پیاری بہت اچھی ناولس لکھی ہے۔ ان کے اکاؤنٹ کا اسکرین شاٹ میں آپ کو دے دوں گی، آپ اچھے سے دیکھ لیجئے گا اور ضرور انہیں انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیجئے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں پارٹ 2۔ ہاں بندر، کیسا دیا؟ حیات آیان کے سامنے آئی، جو کہ عمیر سے بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ اب جب کہ وہاں بڑوں میں سے کوئی موجود نہیں تھا، صرف بچوں کا ٹولہ تھا، تو حیات اپنی فتح کا ڈھنڈورا پیٹنے آئی تھی۔ چھپکلی، تم سے میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں، تم نے اچھا نہیں کیا۔ آیان نے اسے غصے سے گھورا۔ میں تو ڈر گئی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل آیان کی نقل اتاری۔ جبھی واصف اندر آیا اور اعلان کیا، چلو سب آئس کریم کھانے چلے، مگر مجال ہے جو کوئی ٹس سے مس ہوا ہو۔ سوائے بینش کے وہ فوراً راضی ہو گئی تھی۔ اٹھو بھی، واصف نے دوبارہ کہا، اور ساتھ ہی عبداللہ کو جھنجھوڑا جو پاس والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہمیں نہیں کھانی آئس کریم، کھلانا ہے تو میٹھا پان کھلائے، حیات بولی، اور آیت نے ہاں میں ہاں ملائی۔ پاگل ہو کیا؟ حاذق نے اچنبے سے کہا۔ لو، میں کون سا تمہیں سڑک پر چل کے ڈانس کرنے کا کہہ رہی ہوں؟ وہ ڈٹی رہی، ساتھ ہی ساتھ اس نے ہانیہ کو بھی گھورا کہ تم بھی بولو۔ ہاں حاجی، تم منہ بند رکھو، اور واسی بھائی آپ کچھ بولو۔ شکر کہ ہانیہ نے بھی منہ کھولا۔ مگر حیات واصف نے کچھ بولنا چاہا تو آیان نے بات کاٹ دی۔ چلے نا بھائی، کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں، ویسے بھی آپ کی چہیتی کی فرمائش ہے۔ عمیر نے بھی تائید کی اور سب اٹھ گئے۔ واسی بھائی، آدھے بچے آپ کی گاڑی میں اور آدھے میری گاڑی میں چلے جاتے ہیں۔ عمیر نے اٹھتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھائی اور واصف نے بھی سر ہلا دیا۔ میں واسی بھائی کے ساتھ، حیات اعلان کرتے ہوئے بولی۔ واصف جا کر بڑوں کو اطلاع دے آیا کہ وہ لوگ باہر جا رہے ہیں، تم نے تو پارٹی بدل لی پری۔ عمیر نے مصنوعی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ہی ہی ہی۔ حیات نے ہنستے ہوئے واصف کے بازوؤں میں بازو ڈال دیے۔ وہ واصف اور عمیر میں کوئی فرق نہیں کرتی تھی، اسے دونوں سے ہی برابر پیار تھا، اور واصف بھی اسے چھوٹی دنیا کہتا تھا، ایسی دنیا جو ہر ایک کے چہروں پر خوشی لاتی ہے۔ حیات واسی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی، پیچھے حاذق، بینش اور آیت موجود تھے۔ حیات جان بوجھ کر آیان کو دوسری گاڑی میں بھجوا چکی تھی، جس میں عمیر کے ساتھ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہانیہ اور عبداللہ کی باتیں بددلی سے سن رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے حیات نے آیان کو موقع رسید کیا۔ یہ کس خوشی میں؟ وہ گھور کر بولا۔ تمہارے بندر ہونے کی زبان۔ حیات زبان دکھا کر واسی کے پاس بھاگ گئی، جانتی تھی جواباً وہ مارے گا نہیں، مگر گھوریوں سے نوازے گا ضرور۔ وہ سب میٹھے پان کھانے کے بعد بینش اور ہانی کی فرمائش پر آئس کریم کھانے آئے تھے۔ مجھے آئس کریم نہیں، فالودہ کھانا ہے۔ حیات نے آئس کریم پارلر میں بیٹھے نیا شوشہ چھوڑا تھا۔ اف، اس کے نخرے! آیان ناک چڑھا کر بولا۔ اوئے بندر، تمہارے پیسے سے نہیں کھا رہی، اللہ میرے پیسوں پر ایسا برا وقت لائے بھی نہ۔ ان کی نوک جھوک کے دوران ہی واصف نے آرڈر دے دیا تھا۔ سب اپنی اپنی باتوں میں مشغول تھے، کچھ سیلفیز میں اور کچھ باتوں میں، اور کچھ ان کی نوک جھوک کو کیمرے میں قید کرنے میں۔ یہ فریضہ بینش سر انجام دے رہی تھی۔ ضروری ہے تصویر لینا بھی، آئینہ گزرے ہوئے لمحے نہیں دکھاتا۔ اے چھپکلی، ٹیسٹ کروا۔ آیان نے آئس کریم کھاتے ہوئے حیات کو کہا، جو فالودے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ خبردار بندر، جو تم نے اپنی گندی نظریں میرے معصوم فالودے پر رکھی تو۔ اس نے فالودے کو چاروں اطراف سے باہوں کے گھیرے میں لیا۔ اللہ بخشے تم جیسی ندیدی کو، اللہ نے ہی بخشا ہے سب کو بے شک۔ ان کے درمیان ہر 2 سیکنڈ کے بعد کوئی نیا مسئلہ شروع ہو رہا تھا، جسے وہاں بیٹھے نفوس ٹی وی پر لگی کسی فلم کی طرح انجوائے کر رہے تھے، مفت فلم۔ چھپکلی، بات سن، کچھ کھیلتے ہیں کیا؟ اس نے جواباً کہا۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر، آیان بولا۔ یہاں سڑکوں پر؟ پاگل کتے نے کاٹا تمہیں؟ حیات نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میر ہاؤس، جو ہر ٹاؤن میں واقع تھا۔ وہ سب گھر پہنچ کر گاڑیاں چھوڑ کر دوبارہ واک کرنے نکلے تھے۔ رات کے 10 بجے واک کرنے کی بجائے شغل میلہ لگانے اور گپیں ہانکنے نکلے تھے۔ جب آیان چلتا ہوا حیات سے باتیں کرنے لگا، بینش اور عبداللہ ولاگ بنانے میں مصروف تھے، ایسے ولاگ جسے وہ اپلوڈ نہیں کرتے تھے، کیونکہ بینش اور عبداللہ کا ماننا تھا
کہ نظر لگ جائے گی، اتنے خوبصورت تو تھے وہ۔ اوہو حیات شاہر ڈر گئی۔ آیان نے جان بوجھ کر اسے پمپ کیا۔ ڈرے میرے دشمن۔ حیات نے بھی یہ بات سرتا پیر آیان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو چلو پھر مناسب ہو، مناؤ سب کو، اور میں تمہاری بات کیوں کر مانوں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم ڈرتی نہیں ہو۔ اٹس اے چیلنج فار یو۔ اوکے، چیلنج ایکسیپٹڈ۔ حیات نے سب کو منایا اور سب اسی ایریا میں موجود پارک میں گھاس پر دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ پارک میں سفید اسٹریٹ لائٹ کی روشنی ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کے لیے کافی تھی۔ آیان نے آیت کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے کر گھاس پر رکھ دی، جو کہ نکلنے سے پہلے نفیسہ نے انہیں پکڑا دی تھی۔ غیر ارادی طور پر بھی لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹیم بن چکی تھی۔ دائرے میں ایک طرف واصف، عبداللہ، حاذق اور آیان موجود تھے، جبکہ دوسری جانب آیات، ہانی، بینش اور حیات تھے۔ عمیر صلاح پسند سا بنتا تھا تو وہ بوتل گھمانے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا۔ بوتل کا رخ حیات کی جانب تھا اور یہی وہ وقت تھا جس کے لیے آیان نے گیم کھیلنے کو بولا تھا۔ ٹروتھ اور ڈیئر؟ عمیر نے پوچھا۔ سب جانتے تھے کہ حیات کا جواب ڈیئر ہوگا کیونکہ اسے پنگے لینے کا بہت شوق تھا۔ ٹروتھ؟ حیات نے سب کی امید کے برعکس جواب دیا تھا اور آیان کو پلان کی نیا ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ حیات جب ڈیر بولے گی تو اسے کوئی ایسا ڈیر دے گا کہ اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا جو اس نے کھانے کی ٹیبل پر کیا تھا۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ حیات کو لوگوں کی امید کے برعکس جانا بھی کتنا پسند تھا۔ زندگی میں کیا کیا کرنا چاہتی ہو؟ سوال عمیر کی طرف سے تھا۔ ہر وہ کام جسے عام لوگوں کو کرنے سے خوف آتا ہے۔ میں دنیا فتح کرنا چاہتی ہوں، مگر میں پہاڑوں پر چڑھ کر ان کی اونچائی سے دنیا کو دیکھنا بھی چاہتی ہوں۔ میں ہواؤں میں اڑ کر پرندہ بننے کی فیلنگز کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ میں حد درجہ اونچائی سے کود کر موت کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں۔ میں گہرے پانی کے نیچے جا کر آبی زندگی دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے ہر خوف پر قابو پا کر دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں حیات شاہر بلوچ کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ کسی چیز کا خوف اسے ہراساں نہیں کر سکتا سوائے خوف خدا کے۔ حیات شاہر کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہے۔ وہ جذبات سے بھرپور آواز میں کہہ رہی تھی۔ سن کر تو میری آنکھیں بھر آئی، آیان نے ڈرامائی انداز سے کہا۔ حیات جو بولتے بولتے کب سے گھاس نوچ رہی تھی، اس ساری آیان کے سر پر پھینک دی۔ گدھا! آیان کو ملنے والا نیا لقب سن کر سب کے کہکہوں نے فضا میں رس گھول دیا تھا۔ اب کی بار بوتل گھوم کر حاذق پر آ کر رکی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے حیات انتظار کر رہی تھی۔ ٹروتھ اور ڈیئر؟ عمیر نے پوچھا۔ ڈیئر ڈیئر ڈیئر! حیات دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی اور حاذق کا جواب سننے کی منتظر تھی، جس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، ڈیئر! اور بس یہی حاذق نے غلطی کی تھی۔ اٹس ریونج ٹائم جانی! حیات نے آیت کے کان میں بہت دھیمی آواز سے کہا تھا، جس پر جواباً وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ رولز کے مطابق حاذق کو ڈیر میں دوں گی، حیات نے کہا تو سب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو حاذق نواز میر، آپ کو کرنا یہ ہے کہ وہ جو سامنے گاڑی کھڑی ہے، اس گھر کے سامنے اس کی چھت پر چڑھنا ہے۔ حیات نے پارک سے باہر ایک گھر کے سامنے کھڑی گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ بس یہ تو میرے بائیں پاؤں کا کھیل ہے، حاذق زور سے کہہ کر اٹھنے لگا تو حیات کی آواز کانوں میں پڑی۔ اس کی چھت پر چڑھ کر ڈانس کرنا ہے، اس نے سکون سے کہا۔ وہ چھپکلی، وہ گاڑی ہماری نہیں ہے، پتہ نہیں کس کی کھڑی ہے، سیکیورٹی کو پتہ چل گیا تو باہر پھینک دینا ہے، آیان درمیان میں بولا تھا۔ آیان؟ حیات نے انگلی دکھائی۔ ہاں، جواباً وہ متوجہ ہوا کیونکہ وہ اس کا نام نہیں لیتی تھی سوائے ضروری کام کے۔ شٹ اپ! حیات نے خفگی سے کہہ کر حاذق کی طرف گردن گھمائی۔ سب مسکرانے لگے تھے اور وہ دانت کچکچا کر رہ گیا تھا۔ مگر حیات، آیان ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر… ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر آیت نے ٹوک دیا۔ تم زیادہ آیان کی چمچی نہ بنو، اپنی ٹیم کی ہو، اس لیے تم سے بدلہ نہیں لے رہے۔ آیت نے حیات کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ہانیہ کو چپ کروا دیا تھا۔ اٹھو، سوچ کیا رہے ہو؟ واصف نے بھی حاذق کو اٹھانا چاہا۔ یار واصف بھائی، آپ سائیڈ نہ بدلا کریں، حاذق نے مجبوراً اٹھتے ہوئے کہا، کیونکہ میر خاندان نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ گانا میری پسند کا ہوگا؟ بینش جو ان سب کی ویڈیوز بنانے میں مصروف تھی، فوراً بولی اور آیت کا موبائل جھپٹا تاکہ اس کے موبائل پر ویڈیو بنا سکے اور اپنے موبائل پر گانا لگا سکے۔ لو جی، چھپکلی کی چمچی! حاذق نے بینش کو گھورا اور چلتا ہوا گاڑی کے پاس پہنچا۔ ادھر ادھر دیکھ کر گاڑی کی چھت پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، اس لیے ارد گرد اکا دکا لوگ تھے۔
حاذق جیسے ہی کھڑا ہوا بینش نے آل از ویل سانگ لگا دیا۔ ارے اس پر کیا ڈانس کروں نکمی، حاضی نے دانت پیسے۔ اٹس یور ہیڈ ایک، بینش نے اطمینان سے جواب دیا اور دوبارہ ویڈیو بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وہ بھی گانے کی دھن کے ساتھ ساتھ ڈانس کرنے لگا اور سب اسے دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ گاڑی جس گھر کے سامنے کھڑی تھی وہاں سے اچانک ایک آدمی کڑے تیوروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ یقیناً وہ بھی شور کی آواز سن کر باہر نکلا تھا اور اپنی گاڑی کا یہ حال دیکھ کر غصے میں لال پیلا ہو گیا تھا۔ بھاگ حاذق، ایان چلایا اور خود ہی بھاگنے لگا۔ حاذق نے ایک جست لگائی اور گاڑی سے اتر کر بھاگنے لگا۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر سب باری باری بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر کے سامنے پہنچے۔ چوکیدار نے دور سے انہیں بھاگتے ہوئے آتا دیکھ کر اور واصف کے دور سے کیے اشارے پر گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ سیدھا گھر میں داخل ہوئے تھے اور دروازہ بند کر دیا، اور ساتھ وہ لان میں سانس لینے کے لیے بیٹھے اور پھر پاگلوں کی طرح ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے وہیں گھاس پر ہی لیٹ گئے۔ یار حاجی، ویسے تیرا ڈانس بڑا ہی فضول تھا، عمر نے ہنستے ہنستے کہا، جس پر سب دوبارہ ہنسنے لگے۔ سلام کرو مجھے جو ایسے گانے پر اتنی تھوڑی جگہ پر ڈانس کر لیا، حاذق نے جواباً کہا۔ اگلی بار تمہیں سڑک پر کرواؤں گی، کھلی جگہ، حیات نے کہا تو حاذق کو کچھ یاد آیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حیات، میری توبہ یار، تمہارے دماغ میں ایسے آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر ایان نے جواباً کہا، حیات کے پاس دماغ بھی ہے، اوہ مائی گاڈ۔ حیات جو ایان کے ڈرامے کب سے برداشت کر رہی تھی اٹھی اور ایک زوردار مکہ ایان کے پیٹ میں رسید کیا اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ آہ چڑیل نہ ہو تو، ایان پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کر رہا اور سب دونوں کی لڑائیوں پر دل کھول کر ہنسنے لگے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کبھی بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے تو کبھی لے کر آزمایا جاتا ہے۔ بندر میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں اگر تم نے دوبارہ میرے پاستے پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی کی۔ حیات بیٹھی پاستا کھانے کے ساتھ ساتھ آیت سے گپوں میں مصروف تھی۔ ایان کو بھی سکون چاہیے تھا، اس لیے حیات کو تنگ کرنے کی غرض سے اس کے پاستے سے چمچ بھر رہا تھا۔ حیات کے کہنے کی دیر تھی، ایان نے دوبارہ اس کے ہاتھ سے چمچ پکڑا جو اس کی بات ختم کرنے سے پہلے اس نے پکڑایا تھا، اور دوبارہ پاستے میں ڈالنے لگا کہ حیات نے پاستے سے بھرا باؤل دائیں ہاتھ میں اٹھایا اور اونچا کر دیا۔ ہی نائس ٹرائی، ایان نے کہتے ساتھ ہی کھڑا ہو کر پاستے کے باؤل سے چمچ بھرا۔ حیات تلملا کر رہ گئی اور باؤل اسے پکڑا کر کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ سب اب آیت کے کمرے میں ڈیرا جما کر بیٹھے تھے۔ حیات اور آیت باتوں میں مصروف تھی اور ایان اور حاذق عمیر کے ساتھ مختلف ٹاپکس پر ڈسکشن کر رہے تھے، جبکہ ہانیہ، عبداللہ اور واصف آرام کا کہہ کر چلے گئے تھے، اور یہاں حیات اور ایان کی نوک جھونک پھر شروع ہو گئی تھی۔ رات کا 1 بج گیا۔ سونا نہیں ہے کیا؟ ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی اور اسی وقت حیات کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ ہانی نے ایان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، ایان نے کندھے اچکا لا علمی کا اظہار کیا۔ میں بتاؤں ایان، تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ۔ آیت جو کہ بیٹھی اسے گھور رہی تھی غصے سے بولی۔ ورنہ کیا؟ ایان کے سکون میں خلل نہ پڑا۔ ورنہ بھاڑ میں جاؤ تم۔ آیت کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اٹھ کر حیات کے پاس چلی گئی۔ ہانی فوراً ایان کے برابر جا کر بیٹھ گئی جو دوبارہ عمیر اور حاذق کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اور وقفے سے پاستا بھی کھا رہا تھا۔ حیات جانی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے اس کا، پھر بھی ناراض ہوتی ہو؟ آیت نے حیات کو پیچھے سے ہی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ یار مجھے ایک قتل معاف ہوتا تو میں تمہارے چچندر بھائی کا کرتی۔ حیات ناراض ہو کر ٹیرس پر آ گئی تھی، آیت کے سامنے چڑھ کے بولی۔ اچھا جانے دے، ہم بدلہ لیں گے اس سے۔ آیت کے کہنے پر حیات کی آنکھیں چمکی۔ ہاں آیت، اس بار کچھ ہٹ کے کریں گے۔ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ یہ احساس اتنا خوبصورت لگ رہا تھا جو ایان کو تنگ کرنے کے تصور سے مل رہا تھا اسے۔ ویسے تم نے حاذق کے ساتھ بہت اچھا کیا، بڑا مزہ آیا قسم سے، اس کا ڈانس توبہ بھولنے سے نہیں بھولتا۔ آیت ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ یہی تو تھا ان کا خوشیوں سے بھرا جہان، ایک کو تنگ کرنا، پھر بدلہ لینا، پھر مزہ کرنا، ہر پنگا لینا، ہر چیز میں اپنی ٹانگ گھسانا۔ یہ بدلہ تھا وہ پٹاخوں والی حرکت کا۔ حیات بھی فاتحانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، چلو چھت پر چلے، موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، چلو نا۔ وہ ابھی ٹیرس پر کھڑے ہو کر باتیں ہی کر رہے تھے کہ حیات نے موسم کے بدلتے تیور کو دیکھ کر آیت کو کہا اور کھینچنے لگی۔ حیات یار ٹائم دیکھ، مما کو پتہ چل گیا تو ڈانٹیں گے۔ آیت منمنائی، کچھ نہیں کہتی خالہ، فضول میں بدنام کیا ہوا ہے تم نے۔ حیات اسے کھینچ کر چھت پر لے گئی۔ آسمان نے سیاہی کی گہری چادر اوڑھی ہوئی تھی،
اپریل کا مہینہ تھا اور ایسے میں ٹھنڈی ہوا دل کو بھلی معلوم ہوتی تھی۔ اوہو، تو چڑیلیں یہاں جنات سے ملاقات کرنے آئی ہے۔ ابھی اس نے موسم کا لطف لیا ہی کہا تھا جب جنات کے سردار کی اس کی اسسٹنٹ کے ساتھ انٹری ہوئی، مطلب آیان اور حاذق کی۔ پیچھے پورا ٹولہ بھی حاضر ہوا تھا۔ وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ اف، تمہیں سکون نہیں ہے جنات کے سردار؟ حیات چڑھ کر بولی۔ وہ تھوڑی دیر موسم کو انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ بارش برسنے کو تھی، مگر بادل بھی ضد میں آ کر پانی کو زمین پر اتارنا نہیں چاہتے تھے۔ گائز، کیوں نہ مل کے موسم انجوائے کرے اور جگہ بھی؟ سونے تو تم لوگ ویسے بھی نہیں لگے، تو مل کر ہی مزے کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ہانی نے اپنا پلان بتایا۔ بہت فضول ہے تمہاری طرح، حاذق نے بہن کو چڑھایا۔ میں تو جا رہا ہوں سونے، آج کل ویسے بھی یونی کا شیڈیول بہت ٹائٹ چل رہا ہے۔ عمیر انگڑائی لیتے ہوئے بولا۔ یار، میں بھی سونے جا رہا ہوں، حاجی بھی اٹھتے ہوئے بولا۔ دونوں نیچے چل دیے۔ بوڑھی روحیں، آیت نے ناک سکوڑا۔ آیت اور ہانی آیان سے کوئی بات کر رہی تھی اور وہ ان سب سے بے نیاز آنکھیں بند کیے ہوا کی سرگوشیاں سن رہی تھی۔ اس کے بھورے بال اڑ کر اس کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ آیان کی اچانک اس پر نظر پڑی تو دل نے ایک بیٹ مس کی اور سانس ایک لمحے کو تھمی۔ وہ اس خوبصورت منظر کو مکمل کر رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنے ہی خیال پہ سر جھٹکا اور حیران بھی ہوا اپنی سوچ پر۔ کشمکش میں مبتلا وہ وہاں سے نکل گیا۔ ہانی، حیات اور آیت بھی کافی دیر باتوں میں مگن رہے، پھر اڑھائی کے قریب اپنے کمروں میں چل دیے۔ صبح ناشتے کے بعد واصف اور عمیر جب سب کو گھمانے کے لیے لے جانے لگے تو حیات اور آیت کے اصرار پر گھر کے سب بڑے بھی تیار ہو کر جانے کے لیے مان گئے۔ حیات کو لاڈ اٹھوانا بے حد پسند تھا۔ سب ناشتے کی میز پر ڈسکشن کے بعد اپنے اپنے کمروں میں تیار ہونے کو چل دیے۔ حیات نے بلیک جینز کے ساتھ لائٹ پنک ٹاپ پہنا ہوا تھا اور گلے میں اسٹالر ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز میں ڈال دیا تھا۔ چہرے پر بالوں کی 2 آوارہ لٹیں گھوم رہی تھی اور باقی کے بال سختی سے ہائی ٹیل میں بند تھے۔ آیت نے بلو جینز کے ساتھ وائٹ شارٹ فراک پہنا ہوا تھا اور گلے میں اسٹالر اچھے سے سیٹ تھا۔ حیات کے کہنے پر آیت نے بھی ہائی ٹیل کر لی تھی۔ دونوں کا چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ ہانیہ ان کے برعکس کافی اسٹائلش سی ریڈ ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنے، اسٹالر سے بے نیاز اور میک اپ سے لپٹے چہرے میں تیار کھڑی تھی۔ جب وہ تینوں نیچے آئی تو عبداللہ، حاذق، عمیر، بینش اور آیان تیار کھڑے تھے۔ حاذق بلو جینز پر نیوی بلو ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، جبکہ آیان کو دیکھ کر حیات کی آنکھیں پھٹی تھی اور ایسا ہی حال آیان کا بھی تھا۔ دونوں کے شاکی چہرے دیکھ کر سب کی ہنسی نکلی تھی، کیونکہ آیان اور حیات کی میچنگ ہو گئی تھی۔ آیان لائٹ پنک ڈریس شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنے گہری کالی آنکھوں کو چشمے کے پیچھے چھپائے کھڑا تھا۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ ینگ جنریشن کی گاڑیاں الگ ہوں گی اور اولڈ جنریشن کی ایک الگ، اور ایک حاذق نے کروایا تھا۔ افتخار ہاؤس کے وسیع گیٹ سے پہلی گاڑی واصف کی نکلی تھی، جس کی فرنٹ سیٹ پہ حاذق، پیچھے آیان، حیات اور آیت تھے۔ دوسری گاڑی عمیر کی نکلی تھی، جس کی فرنٹ سیٹ پر افتخار، میر براجمان تھے۔ پیچھے بینش، عبداللہ اور ہانی ولاگ بنانے میں مصروف تھے۔ تیسری گاڑی نواز، میر، حاذق اور ہانی کے والد کی نکلی تھی، جس کی فرنٹ سیٹ پہ ان کی زوجہ سامیہ بیٹھی تھی۔ پیچھے سعدیہ بیگم اور نفیسہ بیگم بیٹھی تھیں۔ افتخار ہاؤس سے نکل کر وہ سب لاہور میں موجود سفاری پارک آئے تھے۔ پورا دن وہاں گھومنے پھرنے اور ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ بیش بہا تصاویر لینے کے بعد واصف سب کو 4 بجے کے قریب لنچ پر لے گیا۔ نہایت اچھے ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھایا گیا۔ مردوں کے درمیان پھر سے سیاست اور بزنس چھڑ چکا تھا، جس میں گاہے بگاہے عمیر بھی انوالو ہو جاتا تھا۔ بچہ پارٹی حیات اور آیان کی مسلسل ہوتی نوک جھوک کو سنیما میں لگی پکچر کی طرح انجوائے کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ میری بات سن لے، میں فالودہ کھائے بغیر نہیں جانے والی۔ عمیر نے جب بتایا کہ وہ لوگ یہیں سے سیدھا گھر جانے والے ہیں تو حیات نے فوراً اپنے نہ جانے کی وجہ پیش کی۔ لو، کتنا کھاتی ہو تم؟ آیا نے ٹانگ اڑانا اپنا حق سمجھا۔ بکو مت، وہ چبا کر بولی۔ حیات، کل تم تینوں نے بھی اسکول جانا ہے اور میں نے بھی یونی، تو چلتے ہیں؟ عمیر نے پچکارتے ہوئے کہا۔ یار بھائی، حیات نے بے بسی سے عمیر کو دیکھا اور پھر آیت کو، جس کا منہ بھی لٹکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد
شاہر ولا والے اپنے واپسی کے لیے نکل گئے اور افتخار ہاؤس والے بھی گھر کو لوٹے۔ اچھا وقت تھا جو گزر گیا، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی دے کر آزمائش چل رہی تھی۔ جب لے لیا جائے گا تو وہ آزمائش کیسی ہوگی؟ صبر ہوگا، شکر ہوگا، آنسو ہوں گے، ہجر ہوگا، دل ٹوٹیں گے، جڑیں گے کیسے پھر؟ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ وہ آ کر فوراً سو گئی تھی۔ رات کو قریباً 10 بجے کے قریب اس کی آنکھ پیاس کی وجہ سے کھلی تھی۔ بینش بھی بائیں طرف گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہی تھی۔ ٹیبل پر موجود پانی کی بوتل میں پانی گرم دیکھ کے حیات کچن میں ٹھنڈا پانی پینے کی غرض سے گئی تھی۔ فریج کھول کر ٹھنڈا پانی گٹا گٹ پی لیا۔ وہ واپس کمرے میں جا رہی تھی جب ماسٹر بیڈ روم سے سعدیہ بیگم کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ وہ یقیناً شاہر بلوچ سے فون پر کوئی بات کر رہی تھی اور کسی بات پر پریشان تھی۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے حیات بات نہ سمجھ سکی، مگر اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ کمرے میں آ کر کچھ دیر سوچتی رہی کہ ماں سے بات کر کے پوچھنا چاہیے کہ نہیں۔ بالآخر وہ کتابوں میں سر دے کر بیٹھ گئی، مگر سوچے پلٹ پلٹ ماں کی طرف جا رہی تھی۔ وہ سب سوچوں کو جھٹک کر پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ وہ کافی دیر سے چت لیٹا چھت کو تک رہا تھا۔ جب سے آیا تھا وہ سوچوں میں گم تھا، اور سوچوں کا مہور وہ ایک ذات تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ بار بار اپنی سوچ کو جھٹکتا، مگر سوچوں کی کوئی نہ کوئی کڑی اسی سے جڑ جاتی۔ بار بار وہ منظر آنکھوں کے سامنے لہراتا جب اس کے ہوا میں اڑتے بھورے بال ذہن کے پردے پہ ایک شعر لہرایا۔ رخے یار پہ زلفیں یوں پھسل رہی ہے گویا، کبھی دن نکل رہا ہے، کبھی رات ڈھل رہی ہے۔ استغفر اللہ، عجیب ہوں میں بھی، اس چھپکلی کو تو میں کبھی منہ نہ لگاؤ کچھ بھی سوچے جا رہا ہوں۔ اٹھ آیان، کچھ پڑھ لے، تیرے گولز بہت بڑے ہیں۔ وہ خود کو کوستے ہوئے اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹک کے اٹھ کھڑا ہوا اور کتابوں میں سر دے دیا۔ یہ منظر تھا کینٹین میں بیٹھے ان بیک بینچرز کے گروپ کا جو فل وقت کھانے میں مصروف تھے۔ حیات نے ان کے کہنے پر بریانی اور کولڈ ڈرنکس پر ہی انہیں ٹھرکا دیا تھا۔ اللہ تمہیں مزید کامیابی عطا کرے اور ہمیں اس بڑی ٹریٹس کھانے کو ملے۔ علیزے نے شوخی سے کہا تو ماہا نے اس کا ساتھ دیا۔ آمین ثم آمین۔ کیا ہوا حیا، اداس لگ رہی ہو؟ لاریب نے جواباً حیات کو خاموش دیکھا تو استفسار کیا۔ یار ہم سب اس اسکول سے جانے والے ہیں، 2 ماہ بعد ہمارے پیپرز ہیں۔ اس کے مطابق یہ میری کینیڈ میں آخری اسپیچ تھی۔ حیات افسردگی سے بولی تو سب کے چہرے بجھ گئے۔ ہاں یار، پتہ نہیں کون کہاں پہنچے گا، کون کس فیلڈ میں ہوگا۔ لاریب نے بھی بریانی سے ہاتھ روک کر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر پلیز ہم چاروں رابطے میں رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ماہا بھی سیریس ہوئی مگر علیزے کی رگوں میں سیریس ہونے والا خون تھا ہی نہیں۔ اوہو بس کر دو، ابھی ہے 2 ماہ پیپرز میں، مرور نہیں رہے، ہم اسی شہر میں ہوں گے۔ یہ کہہ کر علیزے دوبارہ بریانی کے ساتھ انصاف کرنے لگی اور وہ تینوں بھی ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ وقت گزر رہا تھا رفتہ رفتہ۔ 2 ہفتوں بعد حیات کے پیپرز تھے اور چند دنوں تک انہیں فری کر دیا جانا تھا۔ اسکول میں پری بورڈ چل رہے تھے اور ہر طرف پڑھائی کے ماحول کا راج تھا۔ بیک بینچرز کا ٹولہ میتھس کے پیپر کے بعد آ کر گراؤنڈ کے چھاؤں والے حصے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اپریل کا اختتام ہونے کو تھا اور مئی کے وسط میں ان کے پیپرز تھے۔ شکر میتھس کا پیپر تو ہوا، سر پر لٹکی تلوار تھا یہ۔ حیات باقاعدہ دونوں ہاتھ دعا کی صورت چہرے پر پھیرتے ہوئے شکر ادا کیا اور اپنی ہائی ٹیل کو عادتاً ہاتھوں سے مزید کسا۔ جاؤ یار، اتنے مزے کا ہوتا میتھس، میرا تو فیوریٹ ہے، یاد کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ لاریب کیسے اپنے فیوریٹ سبجیکٹ کو ڈیفینڈ نہ کرتی؟ لاریب کا تو فیوریٹ تھا شروع سے، البتہ حیات کے ہمیشہ سر کا درد رہا میتھس۔ کھا کر دیکھا ہے تم نے؟ اتنا مزے کا ہوتا میتھس۔ حیات نے باقاعدہ چڑھتے ہوئے لاریب کی نقل اتاری۔ علیزے، ماہا اور لاریب ہنس دی اور کل کے آخری پیپر کے حوالے سے ڈسکشن کرنے لگی۔ دوسری طرف آیان فضول کے شوق کیوں پالے ہیں؟ آرام سے گریجویشن کر کے تایا ابو کا بزنس سنبھالنا،
حاذق ہمیشہ کی طرح ایان کو بزنس میں آنے کے لیے منا رہا تھا۔ وہ میرے باپ کا بزنس ہے اور میرے بھائی نے بہت محنت سے اسے پھیلایا ہے، میں خود سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، پکی پکائی کھیر کھانے والوں میں سے نہیں ہوں میں، اور حاضی آخری بار کہہ رہا ہوں، میرے شوق کو فضول مت کہنا ورنہ تمہارا منہ ہوگا اور میرا ہاتھ۔ آیا نے ٹھنڈے لہجے میں جواباً کہا، وہ بھی روز روز کی بکواس سے تنگ آ چکا تھا۔ حاذق نے اس کے سرد لہجے کو نظروں میں رکھتے ہوئے وہاں سے جانے میں غنیمت جانی۔ دیکھتے ہیں زندگی آیان افتخار میر کو کس مقام پر لے کر جائے گی، کیونکہ جس کے خواب جتنے بڑے ہوں اسے اس کی اتنی ہی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ انسان صرف اپنے خوابوں کی قیمت چکاتا ہے۔ اگر انسان بڑے خواب دیکھ سکتا ہے تو وہ بڑی قیمتیں ادا کرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ مئی کا مہینہ مکمل ہوا تو حیات اور آیت کے پیپرز بھی اختتام کو پہنچے۔ پیپرز کا دورانیہ ہر اسٹوڈنٹ کا سب سے ناپسندیدہ دورانیہ ہوتا ہے۔ اب آگے کیا کرنا میرے بیٹے نے، کچھ سوچا آپ نے؟ شاہر بلوچ ویڈیو کال پہ اپنی لاڈلی سے باتوں میں مصروف تھے، جو تھوڑی دیر پہلے اپنا آخری پرچہ دے کر آئی تھی۔ آپ آئیں گے تو ڈیسائیڈ کروں گی، حیات نے آڑو کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے کہا، جو بات کرنے کے ساتھ ساتھ کھا بھی رہی تھی۔ وہ فیروزی شارٹ فراک کے ساتھ بلو جینز پہنے، دوپٹے کو ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے گلے میں ڈالے اپنے کمرے کے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ہاں انشاءاللہ اب کچھ ہی دنوں تک آ رہا ہوں، شاہر نے محبت سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے اچھلی۔ واقعی بابا، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا، جلدی سے آ جائے آپ پاکستان، ہا 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 ہا۔ بیٹی کے بچوں کے سے انداز پہ وہ کھل کر ہنسے تھے۔ شاہر صاحب، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ حیات ہمیشہ باپ اور ماں کو ناموں سے پکارتی تھی، اور بابا یا ماما وہ صرف ایکسائٹمنٹ میں یا بات منوانے کے لیے ہی کہتی تھی۔ وہ کافی دیر باپ کا سر کھاتی رہی اور ان سے بات کر کے گھوڑے گدھے بیچ کر سو گئی۔ اب تو روٹین خراب ہونی تھی، چھٹیاں اور آزادی کی چھٹیاں۔ جو کہتے ہیں کہ اسکول لائف سے نکل آؤ، آگے سکون ہی سکون ہے، تو ایسے لوگوں کو گن پوائنٹ پر پوچھنا چاہیے کہ ہاں بھائی بولو، اسکول لائف والا سکون کہاں گیا ہمارا؟ ماما، اس نے صبح صبح ہی گھر میں ادھم مچا دیا تھا۔ اوہ کیا ہو گیا حیات آپی، کیوں آپ کو ہمارے معصوم کانوں پر ترس نہیں آتا؟ عبداللہ اور بینش ناشتے کی ٹیبل پر اسکول یونیفارم پہنے نظر آ رہے تھے جب بھاگتے ہوئے حیات زینے اترتی اور ساتھ ہی ساتھ چیختی دکھائی دی۔ وہ منہ ہاتھ دھوئے کل والے فیروزی فراک میں ہی ملبوس تھی۔ بکو مت، حیات ان کو گھور کر کچن میں لپکی، جہاں سعدیہ حیات کی منتظر تھی، کیونکہ وہ اس کی چیختی ہوئی آواز سن چکی تھی۔ ماما، آپ کو پتہ ہے ہماری فیئرویل ہے اور ہمیں انویٹیشن بھی آ گیا ہے۔ اف ماما، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ حیات ماں کو شانے سے تھامے بتا رہی تھی، ایک ہاتھ میں موبائل تھا جہاں کچھ دیر پہلے لاریب کی کال آئی تھی۔ اچھا جی، فریش ہو کر ناشتہ کر لو، پھر کرتے ہیں بات اس بارے میں۔ وہ اس کے سر پہ چپت رسید کرتے ہوئے بولی اور اسے بھیج کر زرینہ کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ پتہ نہیں کب بڑی ہوگی یہ لڑکی، کب آئے گی اسے بھی عقل۔ ہر ماں کی طرح سعدیہ بیگم کے دل سے بھی یہی بات نکلی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ عقل تو انسان کو وقت دیتا ہے، اور اچھا وقت نہیں برا وقت؟ تو کیا بڑا ہونے کے لیے وقت کی ٹھوکر لازم ہوتی ہے؟ کیوں انسان خود ہی نہیں سمجھ جاتا؟ کیوں وقت کو اپنا ورث دکھانا پڑتا ہے؟ آج ان کی فیئرویل تھی۔ فیئرویل ایسا موقع ہوتا ہے جہاں انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ خوش ہو یا دکھی، کیونکہ زندگی کی کتاب کا ایک باب مکمل ہو جاتا ہے اور ایک نیا باب شروع۔ انسان سمجھ نہیں سکتا کہ وہ نئے کھلنے والے باب کے لیے خوش ہو یا پچھلے باب کے ادھورے رہ جانے والے کرداروں پر غمزدہ۔ حیات جب اسکول میں داخل ہوئی تو دل کو عجیب سی ویرانی نے گھیر لیا۔ اسے محبت تھی اس جگہ سے جس کی چپے چپے میں اس کی اپنی دوستوں کے ساتھ یادیں تھیں۔ یار، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، کوئی روئے مت، کیونکہ پھر مجھے بھی اگر رونا آ گیا تو میرا مسکارا خراب ہو جائے گا۔ علیزہ اپنی ازلی بے نیازی اور شرارتی پن سے بولی تھی۔ سب سے پہلے اسی نے رونا ہے۔ حیات جانتی تھی علیزہ کو، اسی لیے ماہا کے کان میں بولی۔ اور وہی ہوا۔ فنکشن کے اختتام پر علیزہ کے آنسو برسات کا کام کر رہے تھے۔ فیئرویل کے ایک ہفتے بعد حیات کی پوری کلاس اسکول یونیفارم میں اسکول پہنچی، آخری بار، پریکٹیکل نوٹ بکس کے بہانے۔ سب اپنی اپنی ڈائریز تھامے ہر ٹیچر کے پاس آخری چند سطور لکھوا رہے تھے، کیونکہ انسان پیچھے رہ جاتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں تو اس انسان کے الفاظ جو اسے زندہ رکھتے ہیں۔
آپس میں سب نے ایک دوسرے کے یونیفارم نیلے، کالے، ہرے اور لال مارکر سے بھر دیے تھے۔ آخری الفاظ، آخری سطور، آخری مسکراہٹیں، پھر سالوں پرانا ساتھ چھوٹ جانا تھا۔ میرے یارا تیری یاریاں، دل کی صدا، میری خوشیاں تو ساریاں، ہوں گے نہ جدا، دل کا دل سے ہوا ہے عہد وفا۔ پوری کلاس آخری بار گراؤنڈ میں بیٹھے گا رہی تھی، نہ جانے کب ملاقات ہوگی دوبارہ، ہوگی بھی کہ نہیں۔ آج حیات شاہر بلوچ کی زندگی کی کتاب کا ایک باب مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ ایک باب وہ جی چکی تھی، یہ باب اسے راس آیا تھا۔ کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی ملامت نہیں، خوبصورت اور یا بہت یادگار۔ چلو اب گھر چلے بشر، بہت آوارگی کر لی۔ وہ سب مکتب کے ساتھی تھے، انہیں آخر بچھڑنا تھا۔ کدھر جانے کی تیاریاں ہیں؟ آیان کسی کام سے آیت کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے بیگ پیک کرتا دیکھ تعجب سے پوچھا، کام سے کام رکھو، آیت مصروف انداز میں بولی تو اسے ناک سے کوڑا۔ بڑا ہو تم سے تمیز سے بات ہی کر لیا کرو، ایسا کرنے سے پہلے میں مر نہ جاؤں۔ آیت نے ہاتھ ہلا کر کہا، بتاؤ کدھر جا رہی ہو، کس کے نصیب پھوٹ رہے ہیں جو تمہیں برداشت کرے گا؟ آیان نے بھی فوراً بدلا لیا، خالہ کی طرف جا رہی ہوں، حیات کے پاس۔ آیت نے محبت سے کہا، وجہ؟ آیان نے استفسار کیا، تمہیں بتانا پسند نہیں کرتی؟ آیان نے جواباً گھورا، کیا مسئلہ ہے آیان، میں بھی فری ہوں اور حیات بھی، تو سوچا مل کے پریکٹیکل نوٹ بکس بنائیں گے۔ آیت کبٹ میں منہ دیے کھڑی تھی۔ اوہ، تو وہ یہاں آ جائے، اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا۔ کیوں، تم مس کر رہے ہو؟ آیت نے چمکتی آنکھوں سے کہا، مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔ اس نے آیت کو گھورا۔ جواباً آیت نے شوخی سے بھویں اچکائی، پاگل ہو گئے ہیں سارے ہی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ جس کام سے وہ آیا تو اسے بھاڑ میں بھیجا اور حاجی کے کمرے میں چل دیا۔ آہ، تم! حیات آیت کو اچانک دیکھ کر چیخی اور بے قراری سے اس کے گلے لگی تھی۔ واصف اسے چھوڑنے آیا تھا۔ تمہیں تو شرم نہ آئی کہ آ جاؤ؟ آیت نے اس کے کندھے پہ مکہ جڑا جو کالی جینس پر لال فراک پہنے ہوئے تھی اور دوپٹہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے گلے میں اٹکا تھا۔ ہی اس نے دانتوں کی نمائش کی۔ آیت اسے کافی دنوں سے کہہ رہی تھی آنے کا، مگر حیات میڈم فیئرویل اور اس کے لاسٹ ڈے کے بعد سے دکھی آتما بن کر گھوم رہی تھی۔ آج رت جگا؟ آیت چہکی۔ ڈن کرو، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حیات بھی آیت سے مل کر واصف سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر تک عمیر یونیورسٹی سے آیا تو واصف اس سے مل کر چلا گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ بہت مزیدار ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے پڑھنے کے لیے میں بھی بے چین ہوں اور جاننے کے لیے شاید آپ بھی ہوں گے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میں اگلی ویڈیو لے کر آؤں، اور تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔